السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک جیسے رحمتوں برکتوں والے دن اور رات عطا فرمائے، اور آج ہم منصف ٹی وی کے ذریعے پیام عید کے پروگرام میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کی چاند رات سے لے کر اب تک ساری دنیا میں مسلمان رمضان مبارک کے جتنے عبادت و اعمال میں مصروف رہے ہیں، وہ یقیناً خوش نصیبی اور اللہ کی طرف سے توفیق الہی پر شکر حق تعالیٰ کا نام عید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا چاند آنے سے پہلے مبارکباد دیتے، صحابہ سے کہتے کہ لوگو تم کو مبارک ہو، ہدایت کا چاند آ گیا۔ ہدایت کا چاند آ گیا، ہدایت کا چاند آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت چاند تو دیتا نہیں، لیکن چاند نکلنے کے ساتھ ہی جس طریقے سے لوگ تراویح کا اہتمام کر کے رمضان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، سحر کی تیاری کر کے رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہی ہدایت کے چاند کا اعلان ہے۔ تو رمضان مبارک ایسا مقدس و متبرک مہینہ جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا ایک عمل اللہ کے نزدیک 70 گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اور اس روزے کے متعلق بتایا گیا کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو روزے کی جزا وہ خود عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے، ہر نیکی کا اجر اور ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے جماعت سے تو اس کو 27 درجے زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے، اور ایسے ہی وہی نماز اگر مکہ مکرمہ میں ادا کی جائے تو مکہ مکرمہ میں جب کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے حرم میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہی نماز اگر مدینہ منورہ میں پڑھی جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی نیکی کے کام بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اور ثواب مقرر فرمایا۔ لیکن روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ بندہ میرے لیے رہتا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان مبارک میں بندے روزے رہ کر، عبادت کر کے، اطاعت الہی کر کے اپنے آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ جس مقدس مہینے میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، بہت سے مسلمان اعتکاف کا اہتمام کیے، بہت سے مسلمان رمضان مبارک کے مقدس موقع پر زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے ذریعے غریب مسلمانوں کی مدد کی، محتاجوں مسکینوں کی مدد کی۔ آج عید الفطر کا موقع ہے، تو وہ عید الفطر کا موقع دراصل یہ جتنے بھی اعمال ہم نے کیے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے، اس توفیق الہی پر شکر حق تعالیٰ کا نام عید ہے۔ عید کیا ہے؟ تو عید کا اصل پیغام اور اصل عید یہ ہے کہ ہماری اس عید سے اللہ خوش ہو جائے۔ یہ عید کا جو تصور ہے، اس کے متعلق بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو اس وقت دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، کھیل کود میں، ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم قدیم زمانے سے، جہالت کے زمانے سے ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے یہ خوشی کا موقع ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا
اس سے اچھا اور اس سے بہتر کیا تم کو خوشی کا موقع عطا نہ ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ رکھا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس سے بندہ دنیا میں خوشی حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عبادت اور اجر و ثواب، عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو عیدیں ایسی ہیں جس کے متعلق بتایا گیا کہ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دو فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ جب ہم عید الفطر میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو نماز کو جانے سے پہلے ہم کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے کے بعد قربانی دینا ہے۔ عید کا موقع دراصل یہ ایسا موقع ہے کہ اس کے اندر بندہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے مبارکبادی دیتا ہے، اور پھر یہ ایسا موقع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید مناتا ہے وہ خوشی کا جو اظہار کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس وقت عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین، یعنی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اپنی قوم کی طرف سے کہ اے اللہ ان کو تو کچھ عطا فرما، تو آسمان سے جب دسترخوان ان کے لیے آیا تو وہ ان کے لیے خوشی کا موقع تھا، اور وہ خوشی کی وجہ سے وہ لوگ عید کا اہتمام کیے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو انعام ملا اس انعام کے ملنے پر انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا، جیسا کہ عید لاولنا وآخرنا، ایسی خوشی عطا فرما جو ہم سے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے سے اگلوں والوں کے لیے بھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان مبارک کے یہ مقدس ایام ہم سے رخصت ہوئے ہیں، اور جب رخصت ہوئے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عید کی خوشی کا جو اہتمام کر رہے ہیں ایسا خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی فضولیات لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہی غیروں کی عید اور ہماری عید میں فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ عید کی رات ہے، شب عید ہے، لوگ سب عید کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی بازار میں ہے۔ یہ ہمارا آج کا بازار نہیں کہ بعض شہروں میں بعض ملکوں میں بازار بھی ایسے ہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے چلنا پڑتا ہے، بے حیائی بے ہودگی بازاروں میں ہیں۔ یہ ہمارے شہروں کے بازار نہیں، لیکن یہ مدینہ منورہ کا بازار ہے جس میں خریدار بھی صحابہ ہیں، بیچنے والے بھی بہت سے صحابہ ہیں۔ ایسی خرید و فروخت کرنے والے جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس شہر میں، اس شہر کے بازار میں شب عید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آتے۔ کسی نے جا کے گھر پہ دیکھا تو کہا کہ گھر پہ نہیں ہیں، تو پھر دیکھا کہ بازار میں ہیں تو بازار میں بھی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہ شاید مسجد نبوی میں ہوں گے، جب مسجد نبوی میں جا کر دیکھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے کونے میں زار و خطار رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ جب ان سے ہٹک کر پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، سارے کے سارے لوگ تو خوشیاں منانے میں مصروف ہیں، سارے کے سارے لوگ تو آج جشن منانے میں مصروف ہیں، اور آج آپ سب خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر آپ یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کا رونا کیسا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہ بھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے۔ اللہ اکبر! عید تو وہ منائے جن کے روزے قبول ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا رمضان کیسا گزرا۔ عید ان لوگوں کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو، میری عبادتوں کو قبول فرمائے، اسی لیے میں شب عید اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کیا ہوا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے، ایسے لمحے کہ ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے، جس کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی بے شک قرآن ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، بھلا تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر
1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر میں جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید الفطر کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ عید الفطر کا موقع دراصل ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو جو انعام ملا ہے اس انعام کا شکر ادا کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کبھی بھی نماز عید ادا کرتے تو وہ عیدگاہ جاتے اور عیدگاہ جا کر نماز ادا کرتے اور پھر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور نماز عید الفطر دیر سے تاخیر سے پڑھتے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرتے کہ قربانی ادا کرتے تھے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے اور عید الاضحیٰ کے بعد قربانی ادا کرتے، قربانی دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اور یہ ایسا عمل ہے کہ بندہ اللہ کی طرف سے جو خوشیاں ملے ہیں اس خوشیوں میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو شریک کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان مبارک کا اہتمام کیا اور رمضان مبارک کا اہتمام کرنے کے بعد عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، آج وہ عید منا رہا ہے تو وہ اللہ سے اپنے کیے ہوئے اعمال کا حق طلب کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ جب بندہ رمضان بھر عبادت کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، زکوٰۃ صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، نماز تہجد، اعتکاف اور تراویح کے ذریعے اور جتنے اعمال ہیں، تلاوت قرآن، سماعت قرآن، یہ سارے معمولات ادا کرنے کے بعد جب بندہ 1 مہینے کا یہ پورا معمول کر کے عید میں شریک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ شب عید جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یہ ایسی عید ہے کہ شب عید ایسا موقع ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کو نجات دے دی جاتی ہے۔ تو آج اللہ کی طرف سے جتنے بندے عبادت کیے ہیں، اللہ کی اطاعت کیے ہیں رمضان کے مبارک موقع پر، یہ ایسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و بخشش کی نوید اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عید کے موقع پر آپ اور ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضی کا سبب بن جائے۔ خوشی منانے کا موقع ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا اسراف اور کوئی ناجائز کام، کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقریباً ہم میں اور غیروں کی عید میں فرق یہی ہے کہ جو ہے وہ لوگ خرافات میں، لایانی چیزوں میں، فضولیات میں، شراب نوشی میں، گانے بجانے میں، وہ دیگر چیزوں میں رہتے ہیں، لیکن ہماری عید یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل عید کے دن کا بھی وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خرافات میں پڑتا ہے، لایانی چیزوں میں پڑتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں میں ڈھکیلتا ہے وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ روزے رہ کر نماز عید ادا کرنے کے ساتھ ہی پھر آخرت کے اللہ کی طرف کی توجہ کے راستوں سے نکل کر فوری ادھر دنیا داری میں آ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو عید ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف اچھے کپڑے پہن لیں اور پھر اچھے کھانے کھا لیں اور اچھے ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کر لیں، اسی کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید اس کا نام ہے کہ بندہ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو جائے۔ عید یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو سجا لیں، عید یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں اچھا فرنیچر، اچھا جو ہے خوبصورتی کو بنا کر اپنے گھر کے اندر خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ صرف عید اس کا نام نہیں ہے، عید یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جیسی خوشی ہے ہم کو آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہو جائے۔ عید یہ نہیں ہے کہ ہم پیسوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے ہم یہ تفاخر بتائیں کہ میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا کھا رہا ہوں، میں ان سے اچھا پہن رہا ہوں، میں ایسی عید منا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ عید وہ اچھی ہے جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عید الفطر کا پیغام یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم
ایک ایک نیکی کو بڑے ذوق اور شوق سے ادا کرے ہیں، وہ نیکیوں کا تسلسل جاری و ساری رہے۔ جس طرح نماز کا اہتمام پابندی سے ہوتا رہا، وہ نماز کی پابندی ہم تیزی سے کرتے رہیں، کوئی نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ عید کے دن کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنے اعمال کیے ہیں وہ اعمال میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، بجائے اس کے ہم عید ہونے کے ساتھ ہی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، عید ہونے کے ساتھ ہی تلاوت قرآن کا جو جذبہ تھا اس کو چھوڑ رہے ہیں، عید ہونے کے ساتھ ہی پوری مسجدیں ویران اور پھر بازار آباد ہیں۔ اس کا نام عید نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عمل تھوڑا کرو لیکن وہ عمل باقی رہے، عمل تھوڑا کرو وہ عمل تسلسل سے کرو، اس کے اندر ایک مرتبہ کیا پھر چھوڑ دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایک روایت تو ایسی بھی آئی کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا، اس کو لذت حاصل نہیں ہوئی، تو سمجھ لو کہ اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے کہ جب کبھی کوئی شخص مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھا ہے، اہل اللہ فرماتے ہیں، اسلاف اکرام فرماتے ہیں، بہت سی روایتوں کو نقل کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ ظہر کی نماز پڑھ لیا تو بس اس بات کی وہ علامت ہے کہ وہ فجر کی نماز اس کی قبول ہو گئی ہے، اسی لیے اس کو ظہر کی نماز کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھ لیا، تو بتایا گیا کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنے کا موقع ملنا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری ظہر کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور ہم رمضان میں جتنے عمل کیے ہیں وہ اس اخلاص کے ساتھ کیے ہیں، کرنا بھی ہے، اور اس کیفیت کو آئندہ بھی جاری رکھنا ہے، ورنہ پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، کوئی موقع ہی نہیں ہے، ایک وقت آپ پڑھ لیے، پھر ایک موقع آیا تھا پڑھ لیے، پھر وہ تسلسل قائم نہیں ہے، تو پھر یہ خوش نصیبی نہیں بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے میں آپ تمام ناظرین سے خواہش کروں گا کہ رمضان مبارک کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے، اس اہتمام کی اس کیفیت کو اپنے اندر روحانی طور پر بھی محسوس کریں، اس کیفیت کو روحانی بالدگی بھی حاصل کریں، اور پھر جسمانی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک صحیح ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ جس طرح ایک شخص باپ اپنے بچوں کو لے کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کو لے کر روزے کی تیاری کر رہا ہے، افطار کی سحر کی تیاری کر رہا ہے، تو یہ جو ایک ٹیوشن ہے، یہ جو ایک تزکیہ ہم کر رہے تھے اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، سحر میں جمع ہو رہے ہیں، افطار میں جمع ہو رہے ہیں، ایسے ہی نمازوں کے لیے بھی جمع ہو جائیں، نماز خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیں۔ یہی عید کا پیغام ہے۔ میں تمام لوگوں سے خواہش کروں گا کہ عید الفطر کے پیغام یہی ہے کہ اپنے اندر زندگی کے اندر اصلاح انقلاب رونما کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت، ایسی مقدس رات ہم کو عطا فرمایا، رمضان کے روزے عطا فرمایا، پھر رمضان کے مقدس مہینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا موقع عطا فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت، سماعت قرآن کا موقع، ذکر و اذکار، نماز تہجد و دیگر اعمال خیر کے ذریعے ہم نے رمضان مبارک کو گزارا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو آئندہ بھی جاری رکھنا ہے۔ صرف یہ ایک مہینے کے لیے ہم کو اطاعت و فرما برداری کے پیکر بننا نہیں ہے، بلکہ اس ایک مہینے میں ہمارا جو ٹیوشن ہوا ہے، تزکیہ نفس ہوا ہے، تصفیہ قلب ہوا ہے، اور جسمانی تربیت ہوئی ہے، اور روح کو جو بالغی نصیب ہوئی ہے، یہ کیفیت ہم کو پھر سال رمضان تک باقی جاری و ساری رکھنا ہے۔ اسی لیے شکر حق تعالیٰ بجانے کے لیے ہم عید الفطر کا اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے کہ دیگر لوگ ناچ گانا کھیل کود میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید، اسلام کی عید کا فرق یہ ہے کہ بندہ عید کے دن بھی کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، بلکہ عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کر کے ادھر غریبوں کی مدد، محتاجوں کی، مسکینوں کا تعاون کرتا ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے
اور صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق نقد رقم یا مال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا سامان اور اتنی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں کہ وہ شخص صاحب نصاب ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، افضل ہے، اور اگر کوئی نہیں کر سکا تو عید کے بعد بھی کرنا ہے۔ نماز عید ہم نے ادا کرنا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے بعد جب نماز پڑھ کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، گلے سے گلا ملاتا ہے، تو گلے سے گلا ملانے کا مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے گلے مل رہا ہے، لیکن ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے عید کے موقع پر جب گلے مل رہا ہے تو وہ اس بات کا خیال کرے اور اس بات کا ارادہ کرے اور اپنے اندر ایسی کیفیت کو پیدا کرے کہ میں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا گلا نہیں مل رہا ہے عید کے موقع پر، بلکہ دل سے دل کو ملا رہا ہے۔ آپس میں اگر نفرتیں ہیں تو وہ نفرتوں کو ختم کرنا عید کے دن کا پیغام ہے۔ اپنے اندر اگر کسی بھائی کے تعلق سے برائی ہے، اختلاف ہے، تو عید کا پیغام یہ ہے کہ آج جب ہم گلے مل رہے ہیں تو اختلاف اتحاد میں بدل جانا ہے، نفرت موافقت میں بدل جانا ہے، اختلاف اتحاد میں بدل جانا ہے، اور دشمنی دوستی میں بدل جانا ہے، نفرت محبت میں بدل جانے کا نام ہی عید کا پیغام ہے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آج عید کے موقع پر ملاقات کر رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جگہ جگہ سارے عالم میں سارے شہر میں اپنے اپنے طور پر لوگ پھیل جاتے ہیں، تو وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ایسی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کو آپ محسوس کریے کہ جب بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے، نکل کے جا رہا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، نماز کو جانے سے پہلے بھی آہستہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور نماز سے آتے وقت آہستہ پڑھتے آتے ہیں، تو یہ شکر حق تعالیٰ کا اظہار ہے جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آج مسلمان عید کے موقع پر ساری نفرتوں کو، سارے اختلافات کو، ساری آپسی خرابیوں کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اطاعت الہی کا توفیق الہی سے پیکر بن گیا ہے، تو گویا وہ سارے برائیوں سے پاک ہو کر اپنے آپ کو ایسا پاک و صاف اور مصفہ و مزکہ کر لیا ہے کہ بس چل بھی رہا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے روحانی کہ ہمارے اندر یہ اسلامی کردار اور اسلامی شعار کا اظہار ہے۔ عید کا پیغام یہی ہے کہ عید چاہتی یہی ہے کہ مسلمان اسلامی شکل و صورت میں نظر آ جائے، مسلمان اسلامی شکل و صورت میں ظاہر ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم عید الفطر کے پیغام میں شریک ہیں۔ خاص طور پر منصف کے ناظرین کو میں ان منصف ٹی وی کی طرف سے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی عید کا موقع اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عطا فرمایا ہے، اس سلسلے میں ہم اس کیفیت کو جاری وہ ساری رکھیں جو رمضان میں ہم عبادت و ریاضت کے ذریعے کیا کرتے تھے، اور جتنی برائیوں سے ہم بچتے رہے آئندہ بھی وہ برائیوں سے بچنا عید الفطر کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو رمضان آیا اور چلا گیا، لیکن کہنے والے نے کہا کہ زندگی غنیمت ہے، نیکیاں کما لیجئے، جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہیں۔ جب رمضان آیا پھر ہم کو پتہ نہیں کہ پھر رمضان ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جتنا بھی وقت ملا ہے، ہم جتنی بھی عبادتیں کیے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیے ہیں، اس کیفیت کو جاری وہ ساری رکھنا بندگی کی شان اور بندگی کا یہی معیار ہے۔ اور اگر بندہ کچھ دیر نماز پڑھا پھر وہی اپنے راستے پر ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی والی بات ہے۔ اسی لیے مصمم ارادہ کریں عید کے موقع پر کہ ہم جس کیفیت جسمانی کیفیت کو، اپنے دنیاوی معاملات کی کیفیت کو جو ہم بدلے تھے، وہ کیفیت کو آئندہ بھی جاری وہ ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منصف ٹی وی کے جتنے ناظرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشحال و شاد آباد رکھے، اور منصف ٹی وی کی جانب سے میں تمام ناظرین کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان نماز عید ادا کی ہیں پروردگار، اور رمضان مبارک میں جتنا بھی اہتمام کیے ہیں پروردگار، ان تمام کے اعمال کو تو قبول فرما، ان سے جو کوتاہیاں ہوئے ہیں اے ارحم الراحمین اس کو درگزر فرما، نمازوں میں، روزوں میں، عبادت میں، تراویح میں،
نماز تہجد میں و دیگر اعمال خیر میں جو کوتاہی ہوئی ہے پروردگار اس کو معاف فرما، اور جتنے اعمال کیے ہیں بندے اللہ تعالیٰ اے اللہ اس کو تو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔